إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو اس بات پہ ڈانٹا کہ وہ یہ بات کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے خاندان سے نہیں اس لیے ہم ان کی رسالت کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر آل عمران تک سب کو کہا کہ اللہ نے ان سب کو چنا اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب چونکہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا ہوا تھا اور ان کا دعویٰ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی شروع سے ساری کہانی یہاں بیان کر رہے ہیں۔ مریم کون، دنیا میں کیسے آئی، اس کی کفالت کس نے اور کس طریقے سے کی، ان کے معاملات کیا رہے، پھر اللہ نے کس طرح ان کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ تفصیل کے ساتھ ان آیات میں ذکر ہے۔ اللہ رب العزت یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، اذ قالت امرأۃ عمران ربی، جب عمران کی بیوی نے کہا اپنے رب سے، انی نذرت لک ما فی بطنی، اے اللہ میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے بطن میں یا میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، محررا، میں اسے آزاد کرنے والی ہوں بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ یہود اور عیسائیوں میں یہ تھا کہ بعض لوگ اپنے بچے کو وقف کر دیتے کہ یہ دین کا کام کرے گا، دین کے لیے وقف ہے اور خصوصاً بیت المقدس کا مجاور بن کے اس کی خدمت کرے گا۔ تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں نظر مانتی ہوں کہ جو میرے پیٹ میں ہے محررن آزاد کر دوں، فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، اے اللہ بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذہن میں یہ تھا کہ یہ بیٹا ہوگا اور میں بیٹا البیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ فلما وضعتها، جب بچہ پیدا ہوا، قالت، مریم علیہ السلام کی والدہ حنا کہنے لگی، انی وضعتها انثی، اے اللہ میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اے اللہ تو ہی جانتا تھا کہ میں نے کیا وضع کرنا ہے، یعنی کیا پیدا کرنا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر بیٹا ہوتا تو اس بیٹی جیسا نہ ہوتا، یعنی یہ بیٹی ان بیٹوں سے بہتر ہے۔ کائنات کے اندر
3 خواتین ہیں جن کے متعلق کہا کہ یہ ساری دنیا کی خواتین سے افضل ہے. ایک فرعون کی عورت آسیہ، ایک مریم علیہ السلام، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو کہا یہ جس لڑکے کی امید پہ بیٹھی ہو یہ اس سے بہتر ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، پھر وہ کہنے لگے میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. ائمہ مفسرین یہاں یہ بات کہتے ہیں کہ بچے کا نام فوراً رکھ لینا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، یا پہلے سے سوچ لینا یہ بھی کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. لیکن ہر صورت 7ویں دن تک بچے کا نام جو ہے یہ ہو جانا چاہیے. یہاں جب جیسے ہی مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے متعلق اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو چیخ مارتا ہے، شیطان اس کو چوکا دیتا ہے. لیکن مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ان کی والدہ نے دعا کی تھی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور شیطان پیدا ہوتے ہی انہیں چوکا نہیں دے سکا. اور ان دونوں کو اللہ نے اپنی پناہ عطا فرمائی. مریم علیہ السلام بھی بڑی پاکیزہ تھی. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اللہ نے ان کی پاکیزگی کی خود گواہی دی کہ وہ بڑی ہی پاک باز تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی جب تک وہ دنیا میں رہے آسمان پہ اٹھائے نہیں گئے، عیسیٰ علیہ یوں تو سارے نبی ہی پاکیزہ ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں ان کی پاکیزگی اور شیطان سے بچ کے زندگی گزارنی اللہ نے اس کی گواہی خود دی کہ ان کی والدہ اس نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب 2 نواسے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ بھی انہیں اللہ کی پناہ دیتے ہیں، پناہ میں دیتے ہیں. اعیذکما بکلمات اللہ التامات، اے اللہ میں دونوں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں تیرے سارے کلموں کے ساتھ، شیطان کے ہر شر سے یہ اللہ انہیں بچا کے رکھا. تو اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کرنی یہ انبیاء کا وتیرہ ہے کہ انہیں اللہ کی پناہ میں دے دینا تاکہ وہ دنیا میں شیطان اور انسانوں کے اندر جو شیطان ہیں ان کے شر سے بچ سکے. تو یہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اے اللہ میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں ان کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا اور ان کی اولاد کو مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان مردود سے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے انہوں نے اگر آزاد کیا تو بیٹی کو بھی اللہ نے قبول کر لیا، بڑے اچھے طریقے سے قبول کرنا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور ان کی کفالت بھی کی بہت خوبصورت طریقے سے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور زکریا علیہ السلام جو اس وقت ایک نبی تھے ان کی کفالت میں دے دیا. تو یہ کون تھے؟ اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ بہنوئی تھے مریم علیہ السلام کے، کیونکہ بعد میں یحییٰ علیہ السلام جو حضرت زکریا کے بیٹے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا یہ خالہ زاد بھائی تھے. یعنی مریم علیہ السلام حضرت زکریا کی جو بیوی تھی سیدہ مریم کی بہن تھی.
تو ان کی کفالت میں ایک اللہ کے نبی میں کی کفالت میں دیا کہ وہ ان کی تربیت اچھی کریں، اور ان کے لیے ایک محراب بیت المقدس کے اندر الگ کمرہ بنا دیا گیا جہاں یہ عبادت کریں۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس ان کے کمرے ان کے محراب میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، ان کے پاس رزق پڑا ہوا پاتے، پھل بے موسم پھل پڑے ہوتے، اور وہ ان سے کہتے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا، جبکہ نہ اس موسم کا نہ اس ملک کا اس یہاں کا پھل ہی نہیں ہے، تیرے پاس کیسے آیا، انا لکی ھذا۔ تو وہ جواب دیتی قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ مالک جو چاہے، یہ معجزہ کہتے ہیں جو ذہن کو عاجز کر دینے والی چیز۔ نبی کریم کے ایک صحابی تھے خبیب، انہیں گرفتار کر لیا گیا اور بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا، اور ان کے لیے سزائے موت مقرر تھی۔ تو جہاں انہیں قید کیا گیا وہاں ایک لونڈی تھی، وہ قسم اٹھا کے کہتی ہیں کہ میں خبیب کو دیکھتی تھی کہ انہوں نے زنجیروں سے باندھا ہوا تھا لیکن ان کا ہاتھ کھلا اور وہ انگور کھا رہے ہیں، جبکہ انگور مکے میں ہوتے ہی نہیں تھے۔ قسم کھا کے کہتی ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، رسول اللہ نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے یہ کسی کو بھی کچھ عطا کر دے تو یہ اللہ کے انعام ہے۔ جب مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریا نے یہ سب کچھ دیکھا نا کہ اگر اللہ بے موسم جو ہمارے وطن کے پھل بھی نہیں ایک بند کمرے کے اندر خاتون کو عطا کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہ اللہ سے مانگوں اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے۔ پھر اگلی آیت میں آیا کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، کیا دعا مانگی، کس طریقے سے مانگی، اور اس کے جواب میں اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اس ساری کا تذکرہ آئندہ آیات میں ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔